السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، نفاق اور منافقین کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے۔ اپنے حقیقی چہرے کو چھپا کر مصنوعی چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کا نام ہی منافقت ہے، اور اپنی ایمانداری کو یقینی بنانے کا نام اعمال الصالحات ہے۔ اپنی رائے اور موقف کو پوشیدہ رکھ کر دوسروں کو مطمئن کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کی رائے اور پسند کو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی رائے بتاتے ہیں وہ بھی نفاق کرتے ہیں، اور نفاق بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں منافقین کی صفات جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں۔ قرآن میں ان شعراء کا ذکر بھی موجود ہے جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس کلام الہی کو جھٹلاتے تھے۔ جب منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو اسلام کے پاسبانی کے گن گاتے تھے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے ساتھ جمع ہوتے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ قرآن میں ان منافقین کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ہمیشہ لڑائی کی مانگ کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے لڑائی کا حکم دیا تو سوال کرنے لگے ہمیں کیوں مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے۔ منافقین اس شیطان کے چیلے اور دوست ہیں جس نے حضرت آدم اور حوا سے کہا تھا کہ میں تمہارا محسن ہوں۔ منافقین کی دوستی اور سماجی کام میں دھوکہ ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ منافقین تنظیمی کام اور سماجی سرگرمیوں میں صرف خود غرضی کی ہی خاطر حصہ لیتے ہیں۔ یہ لوگ ایمانداری، اخلاص اور بہادری جیسی عظیم صفات کو ایک ہی پل میں مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اپنے نظریے اور حکمت عملی کا محاسبہ کر کے ہم نفاق کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ انسان کی فطرت بالکل پاک صاف ہے، اس کی طرف لوٹنا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس میں کامیاب ہونے کے لیے عزم مصمم کا ہونا شرط ہے۔ اگر ارادہ پختہ ہو تو بہت آسان ہے۔ اگر انسان ہمت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے تو شیطانی گڑھے میں جانے کے بعد بھی فرشتوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایمان کی روشنی سے دل کو منور کرنے کے لیے اور شیطانی تاریکیوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔